اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہے، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل جاری و ساری ہے، آج درس نمبر 116 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ مستقل آیتیں جنگ احد کے سلسلے میں چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 156 سے 158 آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ جس طریقے سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ البتہ یہاں پر کفروا یعنی کافر کہا گیا منافقین کو، لقب دیا اللہ نے منافقین کو کافر ہونے کا، اس لیے کہ وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کی طرح سے مت ہو جاؤ تم بھی کہ جیسا کہ منافقین ہیں، کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، وہ کیا ہے کہ منافقین کیسے ہیں؟ وقالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے جنگ احد میں جب شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو ایک ضربہ اور زخم برداشت کرنا پڑا، اصحاب شہید ہوئے، تب منافقین نے اپنی چال چلنا شروع کیا۔ منافق کا کام یہ ہے، کیا ہے؟ قالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا انہوں نے، اذا ضربوا فی الارض او كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ جنگ میں نہ گئے ہوتے، ہم کہہ رہے تھے جنگ پہ مت جائیے، میدان میں گھر پہ ہی لڑیں۔ قالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے انہوں نے کیا کہا؟ اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا، جبکہ انہوں نے سفر کیا زمین پر، یعنی نکل کے آئے جنگ میدان احد تک، او كانوا غزا، یا جنگ میں آئے، لو كانوا عندنا، اگر یہ جنگ میں نہ گئے ہوتے، لو كانوا عندنا، اگر ہمارے پاس رہ گئے ہوتے، میدان جنگ میں نہ گئے ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مرتے نہ یہ شہید ہوتے، نہ قتل ہوتے نہ مرتے۔ یہ کیوں یہ کہہ رہے تھے؟ یہ لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ اس طریقے سے اللہ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دے۔ کیا حسرت ڈال دے؟ کاش کہ نہ گئے ہوتے، نہ گئے ہوتے تو شہید نہ ہوتے، نہ گئے ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے، واللہ یحیی ویمیت، ایسا ان کا کہنا غلط ہے کہ نہ گئے ہوتے تو بچ گئے ہوتے۔ واللہ یحیی ویمیت، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہ جنگ میں نہ گئے ہوتے، اگر میدان احد میں نہ آئے ہوتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ بصیر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا منافقین نے ایک حسرت ان کے دلوں میں ڈالنا چاہا، کس طریقے سے؟ کہ ہم تو کہہ رہے تھے نہ جائیے لڑنے،
نہ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے، نہ گئے ہوتے تو مارے نہ جاتے، نہ گئے ہوتے تو ہار نہ ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ منافقین کی سازش اور پالیسی ہے تاکہ مومنین کو کمزور کر دیں۔ لہذا کربلا سے واپسی کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہا واپس آئیں اور پھر مدینے میں، تو وہاں پر مجلس منعقد تھی اور اس میں کسی منافق نے بات کہی کہ زینب کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے 2 بچے شہید ہو گئے، اگر یہ نہ گئی ہوتی کربلا میں تو یہ اور محمد شہید نہ ہوتے، بچ جاتے، کیا ضرورت تھی جانے کی۔ اس طرح کی باتیں آج بھی ہمارے لوگ دل سرد کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو تاریخ نے کیا لکھا کہ اس شخص کو اس مجلس سے نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا جو منافقین کا کام ہے، یعنی اس نے اس کی قدر نہیں سمجھی کہ جو کربلا میں قربانی دی گئی ہے اس کا مقام و منزلت کیا ہے۔ یہ کہنا کہ جنگ میں نہ جاتے تو بچ گئے ہوتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو جنگ میں گئے، میدان جنگ میں گئے لیکن زندہ ہیں۔ کیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ قتل کر دیے جو ہو ہی جائیں اور شہید ہی ہو جائے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو میدان جنگ میں نہیں گئے، گھر پہ ہی جوانی میں بھی مر گئے۔ واللہ یحیی و یمیت۔ لہذا منافقین کا یہ کہنا کہ نہ گئے ہوتے تو بچ گئے ہوتے، اس طرح کی باتیں ان کی غلط ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ سماج میں بہت ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو غیبت کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دل سوزانہ انداز میں، کہ اس کی طرف سے ارے بیچارہ بہت غریب ہے، اور ساتھ میں پھر اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، یعنی دل سوزی کا اظہار بھی اور غیبت بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شہید ہو گیا اور ختم ہو گیا، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ ہیں، آیتیں قرآن کی ہیں، یرزقون، وہ رزق پاتے ہیں، فرحین، وہ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام کا جو مین تھیوری ہے اس دنیا اور آخرت کے بارے میں، کہ دنیا اور آخرت، دنیا کا آخرت بھی ایک حصہ ہی ہے، یعنی اس طریقے سے الگ کر کے سوچنا کہ یہ دنیا الگ ہے وہ الگ ہے، نہیں، اس دنیا کا حصہ ہی آخرت ہے۔ مثلا اب جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن آیت کیا کہہ رہی؟ فرحین، خوش ہوتے ہیں، یرزقون، وہ رزق پاتے ہیں۔ یعنی شہید ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، یا کسی کی مر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں کیا لفظ لاتے ہیں؟ بہترین لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، انتقال، انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس دار فانی سے چلا گیا وہ ادھر دار بقا کی طرف۔ لہذا منافقین نے جو یہ سازش کیا اور مدینے میں مومنین کو دل سرد کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ارے ہم تو منع کر رہے تھے نہ جائیے باہر، چلے گئے اور قتل کیے گئے اور ہار ہو گئی، اس طرح کی باتیں یہ منافقوں کی باتیں ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو گئے میدان جنگ میں شہید بھی ہوئے، ہار بھی اگر ہوئی ہے تو ہار کیوں ہوئی ہے؟ امتحان کے لیے ہوئی ہے۔ ہار بھی اگر ہوئی ہے تو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ہوئی ہے، تاکہ اللہ مسلمانوں کو یقین کرا دے، باور دلا دے کہ اگر تم رسول اللہ کی مخالفت کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 157 پڑھیں گے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اور اگر تم مارے گئے، یا تم قتل کیے گئے، تو اللہ کی بخشش ہے، اور رحمت، اور رحمت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، وَرَحْمَةٌ،
خیر مما یجمعون ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، یعنی سبھی جہاد میں، اللہ کے راستے میں، او متتم یا اسی طریقے سے عام موت مر جاؤ، فرق نہیں ہے۔ لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمۃ، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جو کہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم دنیا میں مال جمع کرتے ہو، جنگ احد میں کیا ہوا؟ غنیمت لوٹنے بھاگے۔ ورحمۃ مما خیر مما یجمعون، جو تم رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، وہ بہتر ہے کس سے؟ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، دنیا میں جو بھی جمع کرتے ہو وہ ختم ہو جانے والی ہے، مرنے کے بعد تم اس کے مالک بھی نہیں رہو گے، لیکن اگر رحمت خدا مل جاتی ہے، مغفرت خدا مل جاتی ہے، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر راہ خدا میں قتل کر دیے جاؤ، راہ خدا میں صرف جہاد ہی نہیں ہے، بلکہ اگر تحصیل علم کے لیے کوئی نکلتا ہے، جاتا ہے، پڑھتا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اور اس میں موت آ جائے اس کو، تو وہ بھی سبیل اللہ ہے، نیت مین ہے۔ حج کے لیے کوئی جا رہا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں۔ زیارت کے لیے کوئی جا رہا ہے تو وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہے تم فی سبیل اللہ کے راستے میں مرو، او متتم، یا تبھی موت مر جاؤ گھر پہ ہی، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو کہ تمہارے دنیا میں جو کچھ بھی جمع کرتے ہو اس سے، مما یجمعون، جو کچھ بھی جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ لہذا خدا بند عالم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب رحمت الہی ہے، یہاں تک کہ عمر جو ہماری ہے، زندگی جو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت الہی ہے۔ لہذا پھر وہی تاکید ہے، وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا گھر پہ مر جاؤ، سبیل اللہ مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔ قتلتم او متتم، اہم کیا چیز ہے؟ چاہے جنگ میں جا کے مرو، راہ خدا میں مرو، سفر میں مرو، زیارت پہ مرو، یا طبعی زندگی مرو، اہم کیا چیز ہے؟ اہم ہے سب سے راہ خدا میں، اہم ہے اللہ کی مغفرت حاصل ہو جانا، اللہ کی رحمت کا حاصل ہو جانا۔ تو اگر یہ انسان حاصل کر لیتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ مغفرۃ و رحمہ، پہلے مغفرت ہے، مغفرت پہلے، اس کے بعد رحمت، دونوں نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی۔ لیکن انسان ایمان کامل رکھتا ہو، عمل اس کا مضبوط ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ چاہے وہ جنگ میں مرے او متتم، یا گھر پہ ہی مر جائے، مغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے اس کے لیے۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 158، وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے تم تبھی موت مرو، او قتلتم، یا میدان جہاد میں جا کر کے شہید ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، سب کے لیے آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، حساب و کتاب سب کا ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، دنیا میں دیکھے گا، دنیا میں نہیں دیکھے گا تو پھر آخرت میں ضرور دیکھے گا۔
تو اس آیت میں، پچھلی آیت میں کیا کہا تھا؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور مُتْتُمْ، اگر تم قتل ہو جاؤ سبیل اللہ میں یا طبی موت مر جاؤ۔ لیکن بعد والی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا مند تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یہاں پہ سبیل اللہ لفظ نہیں آیا ہے، یعنی رائے خدا نہیں کہا۔ کیوں؟ یعنی اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، جیسی بھی موت ہوتی ہو، جہاد کی بات نہیں چل رہی ہے، چاہے جیسے بھی مرو، بازگشت جو ہے خدا کی طرف ہے۔ لہذا چونکہ ایام محرم بھی آ رہے ہیں، لہذا امام حسین علیہ السلام کے ایک شعر ہے، جب امام حسین علیہ السلام سفر پہ تھے تو فرزدق جب راستے میں ملے اور فرزدق نے کہا، جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنائی اور کہا مولا کوفے والے، تو امام نے کہا کہ کوفے والے تو ایسے ہیں، اور اس وقت امام نے یہ شعر پڑھا جو بہت ہی معنی خیز شعر ہے۔ امام نے فرمایا فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ، اگر یہ بدن جو ہے موت کے لیے ہے، جو بھی انسان زندگی کر رہا ہے، دنیا میں آیا ہے، اس کو موت آنا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں اس شعر میں؟ فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ شِئَتْ لِلْمَوْتِ الشِّئَتْ فَقَتْلُ أَمْرٍ بِالسَّوْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ شِئَتْ فَقَتْلُ أَمْرٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، یعنی اگر دنیا میں موت آنی ہی ہے، فَالْقَتْلُ أَمْرٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، یعنی اللہ کے راستے میں تلوار سے قتل ہو جانا یہ افضل ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنا ہے، لہذا امام نے کیا فرمایا؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یزید جیسے فاسق و فاجر، شرابی، خطاکار، ظالم، بدجنس کی بیعت میں رہنا کیا ہے؟ یہ ذلت ہے۔ فَقَتْلُ أَمْرٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، اللہ کے راستے میں موت تو آنی ہے۔ فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ شُدَّتْ، اگر موت ہی آنی ہے ہر بدن کو، تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَتْلُ أَمْرٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تلوار سے قتل ہو جانا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ لہذا اصل کیا ہے؟ رنگ الہی میں ہو جانا انسان کا۔ اس لیے کہ دنیا سے تو سب کو جانا ہے، چاہے وہ مومن جائے، چاہے وہ کافر جائے، چاہے وہ منافق جائے، چاہے اچھے اعمال کر کے جائے، چاہے برے اعمال کر کے جائے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو زندگی گزارنی ہے۔ پہلے 100 سال 150 سال لوگ زندہ رہتے تھے، اب 80 سال 90 سال زندہ رہتے ہیں، آگے ہو سکتا ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ تو یہ مختصر سی جو دنیا میں زندگی ہے، یہ ہر ایک کو جو بھی آیا ہے دنیا میں اس کو موت آنی ہے، اور پھر اس کو حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ لہذا بہتر کیا ہے کہ انسان رنگ خدا میں غرق ہو جائے، الہی بن جائے، اللہ والا بن جائے، اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، سب کے سب معشور کیے جاؤ گے، سب کو جو ہے قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب کو محشر میں آنا ہوگا، سب کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی طرف پلٹ کے واپس جانا ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو موت اس راستے میں دے کہ جس راستے پر اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہے خاص کر اس کورونا بیماری میں جو مبتلا ہے، پروردگارہ جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔
جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔